السلام علیکم. سعدیہ عابد دا رائٹر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو فکشن ناول اسپیشل میں خوش آمدید. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی آراء کمنٹ باکس میں شیئر کریں. آپ سن رہے ہیں اردو فکشن ناول اسپیشل میں سعدیہ عابد کے ناول خواب، آنکھیں اور تعبیر کی تیسری قسط. آج ہر اخبار کی شہ سرخی تھی کہ بزنس ٹائکون بازل ربانی شاہ کا اکلوتا بیٹا ہیمان شاہ یونیورسٹی گرل انتشال افندی کی زلف کا اسیر اور نشے کی حالت میں کچھ نازیبا حرکات کرتے ہوئے پایا گیا. یہ کیا ہے ہیمان؟ بازل اخبار ہیمان شاہ کے سامنے پھینکا تھا. ڈیڈ یہ سب غلط ہے، اس میں جھوٹ لکھا ہے. ڈیڈ انتشال ایسی نہیں ہے، سب بکواس ہے ڈیڈ. یہی لڑکی تھی جس کی وجہ سے اب تک تم شادی سے انکاری تھے اور یہ سب کرتے تمہیں شرم نہیں آئی ہیمان؟ اپنی نہیں تو باپ کی ہی عزت کا کچھ خیال کر لیتے. ڈیڈ وہ سب میں نے بے اختیاری میں کیا، مجھے جانے کیا ہو گیا تھا. لیکن ڈیڈ اس سب میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے. اخبار والوں کو تو بس موقع ملنا چاہیے. ہیمان شاہ کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا تھا اس سے ہیمان شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ تو انتشال کے بارے میں غلط سلط باتیں پڑھ کر غصے میں آ گیا تھا اور باپ کے سامنے بھی اپنا دفاع کرنے کی بجائے اسے بے قصور ثابت کرنے پر تلا تھا. ڈیڈ میں انتشال سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہرگز نہیں ہیمان، تم پہلے اس لڑکی سے شادی کا کہتے تو میں مان بھی لیتا. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تو کبھی بھی نہیں. بازل ربانی بہت غصے میں تھے. نور دونوں باپ بیٹے کو بہت خاموشی سے دیکھ رہی تھی. ڈیڈ میں پہلے خود نہیں جانتا تھا اور اب بھی صرف نام کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ مجھے شادی اسی سے کرنی ہے. میرے 6 برسوں کی تلاش اسی پر آ کر ختم ہوتی ہے. ہیمان شاہ نے کل ہونے والے واقعے سے لے کر اپنے خوابوں تک کا مسٹر اینڈ مسز بازل ربانی کو کہہ سنایا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہومی؟ مام، میں نے جو کچھ کہا ایک دم سچ ہے. میں شادی کے نام سے چڑھتا ہی اس لیے تھا کہ مجھے اپنے خوابوں والی لڑکی کو ڈھونڈنا تھا. اور مام، یہی وجہ ہے جب وہ مجھے نظر آئی تو میں سب کچھ فراموش کر گیا. لیکن مام، میری بے اختیاری، میرے دیوانے پن کی سزا اس معصوم لڑکی کو نہیں ملے گی جو کل تک مجھ سے اتنی ہی انجان تھی جتنا کہ میں. ہو سکتا ہے مام اس کے بعد وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، میری صورت بھی دیکھنا نہ چاہے. میں صرف اس کو چاہتا ہوں اور اسے اپنا کر رہوں گا کیونکہ مام میری محبت میں اس کی عزت، اس کا کردار داؤ پر لگا ہے اور مجھے دنیا کے سامنے اسے سرخرو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. ہیمان شاہ کے پرعزم لہجے نے ان دونوں کو سن کر دیا. بازل، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھا نہیں تھا آپ نے وہ کس طرح اس لڑکی کا دفاع کر رہا تھا؟ بازل، میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، اسے پانے کا عزم دیکھا ہے. یہی وجہ تھی نور جو میں ان 2 ٹکے کے لوگوں کے گھر چلا گیا. ان کے اتنا بے عزت کرنے پر بھی خاموش رہا کہ میرے بیٹے کے دل کا معاملہ ہے. صرف اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اپنے سے کم تر لوگوں کے ہاں سوالی بن کر گیا. کیا یہی کافی نہیں ہے کہ اتنی بے عزتی کے بعد پھر ان کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ اب اس قصے کو یہی ختم ہونا چاہیے. اب میں اس لڑکی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا. کل اس لڑکی کی شادی ہے بازل، اور آپ کیوں چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ایک کسک کے ساتھ زندہ رہے؟ ہمیں اسے بتا دینا چاہیے. ہرگز نہیں نور، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کچھ اور غلط کرے. پہلے ہی کم بدنامی نہیں ہوئی.
جس بازر ربانی شاہ سے لوگ باتیں کرتے ڈرتے تھے، آج وہی ہر اخبار کی زینت ہے۔ میری مارکیٹ میں کیا ریپوٹیشن ہو گئی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہتر ہوگا ہم اس چیپٹر کو یہیں کلوز کر دیں۔ ڈیڈ، یہ کوئی کتاب نہیں ہے جسے آپ بند کر دینا چاہتے ہیں، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، اور آپ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تمہارا ساتھ دیتے ہوئے ہی ہم وہاں چلے گئے تھے، اور کیا ملا؟ بازر ربانی کو انہوں نے دھکے مار کر نکال دیا، اور اتنی ذلت ہم نے صرف تمہاری محبت میں اٹھائی، اور تم کہتے ہو تمہیں ہماری مدد کی ضرورت بھی نہیں، تم تنہا اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کر سکتے ہو۔ بازر ربانی کے بہت دکھ سے کہنے پر ہیمان شاہ پشیمان ہو گیا۔ I'm sorry ڈیڈ، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ڈیڈ، اگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ہیمان شاہ بازر ربانی کی گود میں سر رکھے بلک اٹھا۔ وہ کسی بھی طور اپنی بانجی کی شادی تم سے کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، ان کی ایک ہی ضد ہے کہ وہ ان کے بیٹے کی بیوی بنے گی۔ بازر ربانی کا دل پسیج گیا تھا اور بہت نرمی سے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہے۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اس لڑکی کو اپنی بہو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو اسپی؟ میں سمجھا نہیں۔ خود سوچو یار، جب ہم اس لڑکی سے ملے تھے جس نے ہمیں امتشال کے بارے میں تمام انفارمیشن دی، اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے ماموں کے گھر میں رہتی ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی مامی اسے خاص پسند نہیں کرتی۔ وہ کون سا ظلم ہے جو انہوں نے امتشال پر نہیں کیا؟ وہ امتشال سے اتنی ہی نفرت کرتی ہیں تو اپنی بہو کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ اور ہومی، تجھے وہ آدمی یاد ہے جو اس دن زبردستی امتشال کو وہاں سے لے گیا تھا؟ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اخبارات میں اتنا سب کچھ چھپنے کے بعد بھی وہ آدمی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ اسپن کے پرسوچ لہجے نے ان تینوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر ان لوگوں کو امتشال سے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ ہیمان شاہ کے کہنے پر بازر ربانی چونک اٹھے۔ نور، اس وقت سیف میں تقریباً کتنی رقم موجود ہوگی؟ یہی کوئی 6-7 لاکھ، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نور، وہ تمام رقم بریف کیس میں ڈال کر لے آؤ۔ انکل، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تم لوگ دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ خادم حسین، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ نور نے بریف کیس لا کر بازر ربانی کے صوفے کے پاس رکھ دیا۔ ہیمان، تم اسپی کے ساتھ جا کر ضروری شاپنگ کر لو، اور نور، آپ گھر میں بہو کے آنے کی تیاریاں کر لیں۔ ڈیڈ، کچھ نہیں کہو، اپنے باپ پر بھروسہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم صرف جشن کی تیاریاں کرو۔ بازر ربانی نے نوٹوں سے بڑا بریف کیس اٹھایا اور ان تینوں کو حیران چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ وہ اپنی حیرت سے نکل کر ویسا ہی کرنے لگے جیسا بازر ربانی کہہ گئے تھے۔ امتشال افندی وسیع و عریض کمرے میں، جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، بہت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی پلکوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، جنہیں صاف کرنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ یہی تھی میری قسمت کہ ایک انجان شخص کے ساتھ، جس کے نام تک سے واقف نہ تھی، آج اسی کے کمرے میں اس کی منکوحہ کی حیثیت سے موجود ہوں۔ اسی شخص کی بیوی جس کی وجہ سے میں معتوب ٹھہرائی گئی، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئیں، زبردستی اسی کی بنا دی گئی۔ میری کوئی حیثیت، کوئی اوقات، کوئی مرضی نہیں۔
پہلے ماموں نے صرف دکانوں اور گھر کے لالچ میں میری شادی اپنے بیٹے سے طے کر دی اور میں احتجاج بھی نہ کر سکی۔ کیا جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ یوں ہی کٹ پتلیاں بن جاتی ہیں؟ جس نے جب چاہا اپنی انگلیوں پر نچا لیا۔ اور میری حیثیت تو ایک مہرے کی سی تھی، جب تک مجھ سے فائدہ پہنچتا رہا اپنے پاس رکھا۔ کسی نے میری قیمت زیادہ لگا دی تو اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو ان کے لیے قابل نفرت اور زبانیں بھر کا بدمعاش آدمی تھا۔ اس میں یکدم اتنے لال کیسے لگ گئے کہ زندگی بھر کے لیے ناتا جوڑ لیا۔ امتشال افندی کو چند روپوں کے عوض بیچ ڈالا، کسی نے بولی لگائی اور کسی نے قیمت وصول کر لی۔ بس یہی تھی امتشال افندی کی اوقات کہ چند کھنکتے سکے اس کی زندگی کا فیصلہ کر گئے۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں چھوڑ گئے بابا؟ آپ بے در و زمانے میں تنہا سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بار بھی اپنی تشا کے بارے میں نہیں سوچا کہ کیسے آپ لوگوں کے بغیر وہ رہے گی؟ آپ کی انگلی تھام کر چلنے والی زندگی کا ہر کٹھن راستہ تنہا عبور کیسے کر پائے گی؟ مامی کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی، اور جب آپ کی بیٹی کے کردار پر سوال اٹھایا گیا، اسے بے عزت کیا گیا، تب کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ صفائیاں دے دے کر تھک گئی، اور آج بابا اسی شخص کے ہاتھوں آپ کی بیٹی کو بیچ دیا گیا جس نے اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنایا تھا۔ بابا آپ کی تشا بک گئی بابا آپ کی تشا۔ اگر آپ زندہ ہوتے بابا تو کیا آپ کی تشا کے ساتھ یہ سب ہوتا؟ آپ کی بیٹی کی بولی لگ رہی تھی بابا، اور وہ زندہ رہی۔ مجھے موت کیوں نہیں آئی بابا؟ میں مر جانا چاہتی ہوں، زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں۔ آ کر دیکھیے بابا، آ کر دیکھیے ماما، بابا آپ کی تشا کس حال میں ہے؟ روح تک زخمی ہو گئی ہے اور اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمانشاہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے صوفے پر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد سے انجان کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ہمانشاہ کو اس کی جگہ ایک مومی مجسمے کا خیال گزرا تھا۔ اتنی دیر میں اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی تھی، وہ اس کمرے میں موجود ہو کر بھی نہیں تھی۔ ہمانشاہ نے اس کی محویت کو توڑنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کو کھول کر زور سے بند کیا تھا۔ جواباً وہ چونک اٹھی اور سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ ہمانشاہ نے پلٹ کر بغور اسے دیکھا۔ خوف، وحشت، انجانا سا ڈر، کیا کچھ نہیں تھا ان سیاہ کجرارے نینوں میں۔ وہ خوف زدہ سی کوئی ہرنی معلوم ہوتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس تک کے لیے اللہ حافظ۔